ایک مولانا صاحب تھے۔ پیشے سے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ مولانا کا ایک پڑوسی تھا۔ وہ مالدار تو نہیں تھا، پر اتنا تھا کہ ایک بکرے کی قربانی اس پر فرض تھی۔ بقرعید کا جب وقت آیا تو مولانا صاحب اپنی حیثیت کے لحاظ سے 5 بکرے خرید لائے اور ان کا پڑوسی بھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے 1 بکرا خرید لایا۔ بقرعید گزرنے کے کچھ ہی دن بعد ایک رات مولانا صاحب نے ایک خواب دیکھا جس میں کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بکروں کی قربانی ضائع اور برباد ہو گئی، جبکہ تمہارے پڑوسی کی قربانی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی نیند اڑ گئی۔ جیسے تیسے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ ایک ولی اللہ کے پاس، جو کہ اسی شہر میں ایک دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، دوڑے دوڑے چلے گئے۔ ولی اللہ سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ تم ایک کام کرو، آج شام کو اپنے اس پڑوسی کے ساتھ میرے پاس آنا، پھر میں اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ ولی اللہ نے کہا۔ لہٰذا مولانا صاحب اپنے پڑوسی دوست کو لے کر ولی اللہ کے گھر پہنچے۔ ولی اللہ نے مولانا سے مخاطب ہو کر بقرعید کا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ مولانا بولے کہ میں نے اچھے دام دے کر 5 مہنگے بکرے خریدے، پھر بقرعید کے پہلے ہی دن سارے بکروں کو کٹوا دیا۔ کچھ گوشت بانٹنے کے بعد باقی کا سارا گوشت فریج میں سٹور کر لیا تاکہ گھر والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ پھر ولی اللہ نے پڑوسی سے وہی سوال کیا کہ بقرعید والا واقعہ سناؤ۔ پڑوسی نے کہا کہ میں نے کم دام والا اپنی گنجائش کے مطابق ایک ہی بکرا خریدا تھا، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو قربان کیا، کچھ گوشت اپنے پاس رکھا اور زیادہ تر حصہ غریبوں میں تقسیم کر ڈالا۔ ولی اللہ نے آنکھ بند کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور بولے، اللہ نے مجھے مسئلے کا حل سمجھا دیا۔ پھر مولانا سے بولے کہ دیکھو، تم نے بکروں کو قربان نہیں کیا بلکہ بکروں کو کاٹا تھا، اور کاٹنے اور قربان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پاگل کتا کسی کو کاٹتا ہے، ٹیلر کپڑے کاٹتا ہے، اور ایمان والا بکروں کو کاٹتا نہیں بلکہ قربان کرتا ہے۔ آپ کے پڑوسی نے بکروں کو قربان کیا، اسی لیے اس کی قربانی قبول ہوئی۔